اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن، نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، لٹکا لیا کریں اپنی چادروں کو، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو تکلیف نہ دی جائیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا مہربان۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، البتہ اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینہ کے اندر افواہیں اڑایا کرتے ہیں جھوٹی جھوٹی، لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، البتہ ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پڑوس کے اندر نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑا وقت آپ کے پاس مدینہ میں گزاریں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، لعنت کیے جائیں گے جہاں بھی وہ جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے اندر جو ان سے پہلے گزر گئے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے طریقے کو تبدیل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 62 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھلانے کے بعد امہات المؤمنین کے آداب سکھلائے اور پھر
ان آداب کی وجہ بیان فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی زیادہ ہے کہ ان کا ادب ضروری ہے، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے گا، ایذا پہنچائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہر جائے گا، دنیا آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا اس کے لیے دردناک ذلیل کرنے والا عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور جو ایمان والوں اور ایمان والیوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ان پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، فرمایا وہ صریح جھوٹ اور بہتان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی پردے کا حکم دے رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر۔ صراحت کے ساتھ سورہ نور کے اندر پردے کا حکم ذکر ہو چکا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے نبی کی ازواج کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی ان کے پردے کا بھی ذکر فرما دیا۔ دور جاہلیت کے اندر لونڈیاں اور جو باندیاں ہوا کرتی تھیں وہ بغیر پردے کے باہر جایا کرتی تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آقا کی جس کی وہ مملوکہ ہوتی، اپنے مالک کی خدمت کرنی ہوتی، باہر سے چیزیں سودا سلف لے کر ان کے لیے آنا، تو اوباش قسم کے جو لوگ ہوتے تھے تو وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے کہ یہ کسی کی منکوحہ تو ہے کوئی نہیں، باعزت تو ہے کوئی نہیں عورت، اس کے ساتھ پھر چھیڑ چھاڑی جو ہے وہ کرتے۔ اس لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ امہات المومنین بھی رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو اس وقت پردے کا حکم تھا نہیں، تو یہ باہر جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ امہات المومنین نبی کی ازواج یہ بغیر پردے کے باہر جاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو پسند فرمایا اور سن 5 ہجری کے اندر پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو، مسلمانوں کی بیویوں سے بھی کہہ دو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر جو ہے وہ لی ہوتی ہے اس کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ تو یہ حکم اللہ رب العزت نے پردے کا نازل فرما دیا۔ فرمایا یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، اور تکلیف نہ دی جائیں، ان کو ایذا نہ دی جائے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ازواج کا لفظ ذکر کیا ہے۔ ازواج یہ کئی بیویوں کو کہتے ہیں، ایک بیوی کو نہیں۔ ایک تو زوجہ ہوتی ہے، ازواج یہ اس کی جمع ہے، یعنی کئی بیویاں۔ تو جو لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیوی کو مانتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت خدیجہ کو صرف مانتے ہیں، باقیوں کا انکار کرتے ہیں اور باقیوں پر پتہ نہیں کیسی گندی گندی زبانیں کستے ہیں، تو ان کے لیے عبرت ہے۔ فرمایا ازواج، نبی کی ایک بیوی نہیں، نبی کی کئی بیویاں ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ان کی بات یہ جھوٹی ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیوی حضرت خدیجہ نہ تھی، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی بیویاں تھیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وبناتک،
اے میرے پیغمبر اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو پردہ کیا کریں۔ بناتک بھی ایک بیٹی کو نہیں کہتے، بناتک یہ بنت کی جمع ہے اور بنات یہ جمع ہے، جمع کے اندر کم سے کم 3 افراد آتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بیٹی نہ تھی، نبی علیہ السلام کی کئی بیٹیاں تھیں، تو 4 بیٹیاں تھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعض لوگ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو مانتے ہیں، باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اور بیٹیاں تھیں ہی نہیں، صرف ایک بیٹی، حالانکہ شیعوں کی معتبر کتاب ہے اصول کافی، اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ مصنف لکھتا ہے اس کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نہیں تھی، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ تو فرمایا وَبَنَاتِکَ، نبی علیہ السلام کو حکم ہوا میرے پیغمبر اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو کہ وہ پردہ کر کے باہر آیا کریں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اب دیکھیں انہوں نے یہاں سے ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں یہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے جو بناتک کا لفظ کی جمع کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد یعنی ایمان والوں کی جو باقی جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے بناتک کا لفظ الگ ذکر کیا ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی جو عورتیں ہیں ان کا الگ ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ بیٹیوں کا الگ ذکر ہے اور باقی جو ایمان والی عورتیں ہیں ان کا الگ ذکر ہے، بیٹیوں میں وہ نہیں آ رہی۔ تو بیٹیاں وہی مراد ہیں جو نبی علیہ السلام کی حقیقی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ان کو کہیں کہ جب یہ باہر نکلے اس وقت اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، تھوڑی سی چادر اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں۔ تو باقی پورا وجود بھی چھپا ہونا ضروری ہے اور چہرہ بھی چھپے ہونا ضروری ہے، کیونکہ اصل جو ہے وہ چہرہ ہی ہے جو ساری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، عورت کے حسن کو اور عورت کی خوبصورتی کو جو ظاہر کرتا ہے وہ چہرہ ہی ہے، اس لیے چہرے کا چھپایا جانا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ باقی بدن جو ہے وہ چھپایا ہو برقعے کے اندر اور چہرہ جو ہے وہ ننگا ہو، چہرہ بھی چھپا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب عورت باہر نکلے پردہ کر کے آیا کرے۔ بے پردہ عورت جب نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کی توجہ جو ہے وہ اس عورت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ دیکھو وہ عورت اور پھر یہاں سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت جب باہر آئے نہ زیب و زینت کر کے آئے، نہ اپنا جو ہے وہ زیور ڈال کے آئے اور نہ ہی جو ہے وہ خوشبو لگا کے آئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ جب یہ عورت سب کچھ کر کے باہر آئے گی شیطان زیادہ جو ہے وہ اس پر حملہ آور ہوگا اور لوگوں کی توجہ زیادہ اس طرف جائے گی۔ اور آج عورت جو ہے وہ بغیر زیب و زینت کے باہر آتی کوئی نہیں، بن سنور کے ہیں اپنے خامد کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خامد کے لیے زیب و زینت کرے، سنگھار کرے، خامد کے لیے کرتی کوئی نہیں، باہر آنے کے لیے جناب صحیح تیار ہو کے آتی ہے اور بیوٹی پارلر پہ جاتی ہے اور وہاں سے جناب تیار ہو کے ہزاروں پیسے لگا کے، ہزاروں روپے لگا کے سج سنور کے جا کر میرج ہال میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہاں پہ ویڈیو بنتی ہے، ساری دنیا اسے دیکھتی ہے، کیسی بے حیائی ہے۔ اور یہ بے حیائی پھیلا کون رہا ہے؟ ان کے مرد، ان کے مردوں کو چاہیے نا روکیں، بھائی ہیں اور شوہر ہے، اسی طرح والد ہے، تو جس کی کفالت میں ہے وہ مرد بھی ساتھ گناہگار ہوتا ہے، اگر وہ اپنی عورت کو روکتا نہیں تو وہ برابر کا گناہگار ہے اور شریک ہے اس گناہ میں۔ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ وہ بغیر پردے کے باہر نہ نکلیں، اگر باہر جانا ہے پردہ کر کے باہر جائیں،
اور زیب و زینت کر کے بھی باہر نہ آیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بغیر زیب و زینت کے اور بغیر خوشبو لگائے، اور آج عورتیں خوشبو لگا کے باہر آتی ہیں، اتنی مردوں سے خوشبو نہیں آ رہی ہوتی جتنی عورتوں سے آ رہی ہوتی ہے۔ کیا مقصد ہے اس خوشبو لگانے کا، جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ شیطان متوجہ کرتا ہے اس طرف مردوں کو کہ دیکھو یہ فاحشہ اور بے حیا عورت ہے، اس کو دیکھو، پھر فاحشہ جو ہے بے حیائی اور زیادہ پھیلتی ہے۔ فرمایا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، پردہ اوڑھ کے آیا کرو، اپنے آپ کو چھپا کے آیا کرو۔ فرمایا یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم پہچانی جاؤ، تم پہچانی جاؤ۔ پہچانی کیسے جائیں گی؟ ساری اگر عورت پردے میں لپٹ جائے، پردے میں جو ہے محفوظ ہو جائے، پھر عورت کیسے پہچانی جا سکتی ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پردے میں ہو کے آیا کرو تاکہ تم پہچانی جاؤ۔ تو پہچانے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پردے میں آؤ گی باہر تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، منافقوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ با حیا عورت ہے، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی ہے، یہ ایسی ویسی عورت نہیں ہے، یہ تو پردے میں آئی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے تو الٹا جو ہے ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے کہ تم پہچانی جاؤ گی۔ جو بغیر پردے کے آتی ہے تو پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، شیطان قسم کے لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہی ہے، وہ پھر چھیڑ خانی بھی کرتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ نوجوان لڑکے جو ہے وہ ان عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں چھیڑ خانی کے لیے، شیطان دعوت دیتا ہے نا۔ فرمایا ولا یؤذین، اگر پردہ کر کے آؤ گی پہچانی جاؤ گی کہ با حیا عورت آ رہی ہے، تکلیف نہیں دیے جاؤ گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر پردے کے بعد کوئی کوتاہی ہو جائے، فرمایا پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ بخش دے گا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، فرمایا میرے پیغمبر اگر منافق پھر بھی باز نہ آئیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں مدینہ میں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، فرمایا ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ منافق قسم کے لوگ اور بیمار لوگ آپ کے پڑوس میں رہ نہیں سکیں گے زیادہ دیر، یعنی مدینہ میں بہت کم جو ہے وہ ان کو ٹھہرنے کے لیے مہلت ملے گی۔ ملعونین، فرمایا یہ لعنت کیے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی یہ جائیں، اخذوا یہ پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور فرمایا یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا اور منافقوں کو قتل کرنے کا حکم ملا، جیسا کہ منافقوں کو قتل کیا گیا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، فرمایا یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ یا تو پھر جو ہے وہ ان کے اخراج کا حکم ہو گیا، ان کو نکالا جائے، اگر رہنا ہے تو ٹیکس دیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، فرمایا یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں بھی جو ان سے پہلے گزر چکے، یہ اللہ کا دستور رہا ہے فساد کرنے والے لوگوں کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیر ان کو ٹھہرنے نہیں دیتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کا طریقہ آپ کبھی بھی اس کو تبدیل نہیں پائیں گے، جو اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ فرمایا وہ ہر وقت اور ہر امت کے اندر ہر دور میں وہی طریقہ پھر چلتا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی بات جاری کرنا چاہیں اور پھر فرمایا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، جو اللہ طریقہ جس کا حکم اللہ دے دیں اپنے نبی کو، پھر وہ جاری ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی